فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالی فرشتوں کو بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ 12واں سپارہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 21 اور 22۔ اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ لِامْرَأَتِهِ، اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا وہ اپنی عورت سے بولا اکرمی مثواہ، انہیں عزت سے رکھ، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ دیا، وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھایا۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مصر کے جس شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا اسے لوگ عزیز مصر کہتے تھے اور اس کا نام قطفیر تھا۔ اس نے اپنی بیوی زلیخا سے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت سے رکھو، ان کی قیام گاہ نفیس ہو، لباس اور خوراک اعلیٰ قسم کی ہو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے اور ہمارے کاموں میں اپنے تدبر و دانائی سے ہمارے لیے نفع بند اور بہتر مددگار ثابت ہو۔ نیز ہو سکتا ہے کہ سلطنت اور حکومت کے کاموں کو سر انجام دینے میں ہمارے کام آئے، کیونکہ رشد کے آثار ان کے چہرے سے ظاہر ہیں، یا پھر ہم انہیں اپنا بیٹا بنا لیں۔ یہ قطفیر نے اس لیے کہا کہ اس کے کوئی اولاد نہ تھی۔ جس طرح ہم نے قتل سے محفوظ کر کے اور کنویں سے سلامتی کے ساتھ باہر لا کر حضرت یوسف علیہ السلام پر احسان فرمایا، اسی طرح ہم نے انہیں مصر کی سرزمین میں ٹھکانہ دیا تاکہ ہم اسے مصر کے خزانوں پر تسلط عطا کریں اور خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے کام پر غالب ہے، وہ جو چاہے کرے اور جیسا چاہے حکم فرمائے، اس کے حکم کو کوئی روکنے والا ہے، نہ اس کی قضا کو کوئی ٹالنے والا ہے، اور نہ ہی کوئی چیز اس پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والا ہے
اور وہ ان سے کیا چاہتا ہے۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی کی پوری قوت کو پہنچے اور شباب اپنی انتہا پر آیا، اور عمر مبارک امام ضحاک رضی اللہ تعالی عنہ کے قول کے مطابق 20 سال، سدی کے قول کے مطابق 30 سال، اور کلبی کے قول کے مطابق 18 اور 30 کے درمیان ہوئی، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں نبوت اور دین میں فقاہت عطا فرمائی۔ بعض علماء نے فرمایا کہ اس آیت میں حکم سے مراد حکم سے درست بات اور علم سے خواب کی تعبیر مراد ہے، اور بعض علماء نے فرمایا کہ چیزوں کی حقیقتوں کو جاننا علم، اور علم کے مطابق عمل کرنا حکمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم لدنی بخشا کہ استاد کے واسطے کے بغیر ہی علم و فقہ اور عمل صالح عنایت کیا۔ انبیاء علیہم السلام کا عمومی یا اکثر علم مبارک علم لدنی ہوتا ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اسے اپنا علم لدنی عطا فرمایا، اور ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، اور آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہ جانتے تھے، اور فرمایا رحمان نے قرآن سکھایا۔ لہٰذا دنیا کا کوئی علم والا نبی علیہ السلام کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لوگ دنیاوی استادوں کے شاگرد ہوتے ہیں، اور نبی علیہ السلام رب العالمین عز و جل سے سیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔